کو سنیں گے، خداوند کی آواز کو سنیں گے، اور آئیے اب ہم اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ خدا قدوس رب الافاج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ اے باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے تیری ورشپ کی اور خداوند تیرے نام کی خداوند حمد و ستائش کی، کیونکہ تو ہی بزرگی، حشمت اور قدرت والا خدا ہے۔ اب جبکہ وقت ہے کہ اے باپ ہم تیری آواز کو سنیں، تو اے باپ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب سے خداوند تو آج بات کر، اور اپنے کلام کو نازل کر کے آج تو شفا کو جاری کرنا، کلام کے وسیلہ سے خداوند بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹے خداوند، اور خداوند بہت سارے دلوں کے خیال کھلیں خداوند، اور ہاں تیرا کلام ہم سب کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرے، اور خداوند اس سارے ماحول کو تو اپنے کنٹرول میں لے۔ پاک روح تو جو یہاں پر موجود ہے، ہم تیری گہری حضوری کو مانگتے ہیں، اور تیری گہری حضوری یہاں پر ہو، اور جو کچھ بھی بولا جائے وہ پاک روح کی ہدایت سے بولا جائے، اور جو کچھ بھی بولا جائے وہ پاک روح ہی اپنے لوگوں سے کلام کرے۔ اپنے لیے اپنے آپ کو پاک روح میں تیرے کنٹرول میں دیتی ہوں، لفظوں کی ترتیب دینا، بولنے کا فضل بخشنا، اور قوت اور دلیری دینا، اور اے باپ اس کلام کے وسیلہ سے جو تیرا روح ہم سب میں سے ہو کر بولے، بہت سی زندگیاں بحال ہوں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے زبور 24 اس کی ہم جو 3 اور 4 اور 5 آیات مقدسہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے وہ زبور جو ہے یہ داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے، 24 زبور، جو بڑا مشہور زبور ہے، جس کو ہم اکثر گاتے بھی ہیں۔ بعد میں اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو وہ بات کرتا ہے کہ ہم اکثر وہ زبور گاتے ہیں کہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ لیکن یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور اس کے پہلے حصے میں جو ہے وہ کوشچن کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے۔ داؤد جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی کوشچن کر رہا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے، داؤد نبی جو ہے وہ یہ اس بات کو جانتا ہے، اور داؤد بادشاہ جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ انسان تو گناہ گار ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، اور انسان جو ہے وہ خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند کے پہاڑ سے مراد، ہم اگر کوہ سینا کو لے جہاں پر خداوند کی حضوری ہوتی تھی، جب بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ مصر سے نکالا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں پر موسیٰ سے خداوند کلام کرتا تھا کوہ سینا پر، تو وہ بھی خداوند کا پہاڑ ہے، جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے کوئی بھی شخص نہیں جا سکتا تھا سوائے موسیٰ کے یا یشوع کے، یا وہ بزرگ جو جن پر جو ہے وہ لہو چھڑکا جاتا تھا، ان کو پاک اور صاف کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ صرف موسیٰ ہی جو ہے وہ اس پہاڑ پر چڑھتا تھا، اور باقی لوگ جو ہیں ایک حد مقرر کر دی گئی تھی، اور خدا نے خاص تاکید کی تھی کہ اس حد سے آگے کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی چیز جو ہے وہ اس حد سے آگے نہ بڑھے، اگر کوئی بڑھے گا تو میں اس کو مار ڈالوں گا، یا وہ اس کو مار دیا جائے گا۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بنی اسرائیل میں سے جو ہے وہ دور سے ہی کھڑے ہو کے، جو جب بھی موسیٰ خداوند کے پاس جاتا تھا، یا جب بھی خداوند کی پہاڑ پر جو ہے وہ حضوری ہوتی تھی، تو سارے لوگ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ دور سے ہی خداوند کی حضوری میں اپنے اپنے خیموں کے دروازوں کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہیں سے وہ خداوند کو سجدہ کرتے تھے، اور خداوند کی جو ہے حضوری کو جو ہے وہ دیکھتے تھے اور محسوس کرتے تھے، لیکن خداوند کے پہاڑ کے قریب کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور اگر ہم جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب وہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ اگر ہم خداوند کا پہاڑ کوہ سہون کو لے، جس پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آنے والا ہے اور وہ وہاں پر کھڑا ہوگا، اگر ہم مستقبل کے پہاڑ کی بات کریں تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ کون ایسا شخص ہوگا جو اس کوہ مقدس پر، یا جو ہے خدا کا جو کوہ سہون ہے جس پر خداوند یسوع مسیح آئے گا اور کھڑا ہوگا،
اور پھر ساری قومیں اس کے جو ہیں پاس آئیں گی، تو کون شخص ہے یا کون ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر کھڑے ہوں گے اور وہاں تک جانے کی جو ان کو برکت ملے گی کہ وہاں پر جا سکیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے سامری عورت سے کلام کیا تھا اور سامری عورت سے بات کی تھی، تو سامری عورت نے کہا کہ ہاں، ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم پہاڑ پر خداوند کی ورشپ کریں گے، یعنی کہ خاص جگہ مقرر کی گئی ہے جہاں پر ہم صرف جا کر خداوند کی ورشپ کر سکتے ہیں، خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ خاص پہاڑ ہے جس پر ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں کر سکتے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا تھا کہ اب وہ وقت آتا ہے کہ اب لوگ پہاڑ پر ورشپ نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے کہ ہم اس میں سے حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، عورت نے اسے کہا، خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ مطلب کہ وہ یہ بات کرتی کہ ہمارے باپ دادا تو اس پہاڑ پر ورشپ کرتے تھے، جبکہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ اب وہ جگہ یروشلم میں بنا دی گئی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا؟ یسوع نے اسے کہا، عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح آگے اس کو کہتا ہے کہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ داؤد نبی جو ہے وہ اپنے سے ہی کوشچن کرتا ہے کہ کون جو ہے وہ خدا کے پہاڑ پر چڑھے گا۔ یہ ہم اس کے جو ماضی میں جو پہاڑ گزر چکا ہے جہاں پر خداوند کی حضوری ہوتی تھی، یا آنے والے پہاڑ کی بھی بات جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن آگے وہ اپنے سوال کا جواب خود ہی وہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل پاک ہے، وہی ہے جو بدی سے پاک ہے، وہی ہے جس کا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہے، جو راست باز ہے اور جو برائی نہیں کرتا، جس کے ہاتھ برائی کرنے پر خوش نہیں ہوتے، جس کے ہاتھ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا۔ بطالت کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کس بات کا؟ بت پرستی کا، دھوکہ دہی کا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں وہ بطالت کے پیچھے ہیں، وہ جھوٹ کے پیچھے ہیں، اسی لیے وہ باطل ان کو کہا گیا ہے۔ خدا یعنی کہ یہ کہا گیا کہ دنیا کے سب بت جھوٹے اور باطل ہیں، اور جبکہ ہمارا خدا یسوع مسیح، ہمارا خدا باپ جو ہے وہ سچا خدا ہے۔ اور یعنی کہ وہ شخص جو بت پرستی نہیں کرتا، وہ شخص جو جھوٹ پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ شخص جو دھوکہ دہی کو پسند نہیں کرتا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، یعنی جو دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، جو مکر سے دھوکے بازی سے قسم بھی کھاتا ہے اور پھر قسم کو پورا بھی نہیں کرتا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے قسم نہیں کھانی، ہاں کا جواب ہاں میں دینا ہے اور نہ کا جواب نہ میں دینا ہے۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر لکھا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر خداوند لفظ آتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کا وہ پہاڑ کوہ سیون جس پر خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، اور وہاں پر آ کے خداوند یسوع مسیح کھڑا ہوگا۔ اور آگے نیچے لکھا وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے وہ برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت۔ اور ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں ہم برکت پاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہی ہمیں برکت دیتا ہے۔ کس کس طرح سے؟ خدا باپ جو صداقت کا خدا ہے، جس نے ہمیں راست بازی بخشی ہے، جو ہمیں جو ہے وہ جس نے ہمارے لیے نجات کا منصوبہ بنایا ہے، جس نے ہمارے لیے نجات کی راہ کو تیار کیا ہے، وہ خدا جو ہے پھر ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔
जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से क्या होता है कि खुदा बाप की तरफ से हम रास्तबाज ठहरा दिए जाते हैं। जब हम अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से रास्तबाज ठहरा दिए जाते हैं, तो फिर हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से बरकत पाते हैं। फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम खुदा के पहाड़ पर जो है वो हम ठहर सकें या खुदा की हजूरी में आ सकें। हम सब ये भी जानते हैं कि जैसे कि मैंने पीछे बात की है कि क्योंकि दाऊद को ये बात जानता था दाऊद, और दाऊद इस बात से वाकिफ था कि कोई भी बनी इसराइल में से कोई भी शख्स जो आम इंसान था वो खुदा के पहाड़ के करीब नहीं जा सकता था। जैसे कि अगर हम हवाला पढ़ें खरूज की किताब उसके जो है 33 बाब और उसकी 21 आयत में, उसमें लिखा है 20 आयत से हम शुरू करते हैं। उसमें ये लिखा है, जैसे कल के कलाम में भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब मूसा ने खुदा से कहा कि मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ कि तू मुझे अपना जलाल दिखा दे। तो यहाँ पर हम ये अगर हम इसको 17 आयत से पढ़े तो उसमें यूं लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा। और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान हूंगा, और जिस पर रहम करना चाहूंगा रहम करूंगा। और ये भी कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। यानी कोई भी इंसान, क्योंकि इंसान गुनहगार है और खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है, और पाकीज़गी के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और खुदा जो है जब पाकीज़गी को पसंद करता है तो कोई भी शख्स खुदा की हजूरी में खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए कि खुदा खुद ये कहता है कि अगर कोई इंसान जो है मेरी हजूरी में या मुझे देख लेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। फिर खुदावन ने कहा देख मेरे करीब ही एक जगह है, तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा जो मूसा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, और खुदा मूसा को जो है वो अपना दोस्त कहता है और उसके साथ दोस्तों की तरह बातें करता है। और हम सब ये देखते हैं कि वो 40 दिन 40 रात तक वो खुदा की हजूरी में बैठा रहता है और खुदा से कलाम करता है, खुदा से बातें करता है, खुदा उसको अहकामात देता है। खुदा उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, और हम ये जानते हैं कि खुदा अपने बंदा मूसा के लिए कितनी गैरत अपने दिल में रखता था कि उसने उसके भाई और उसकी बहन को भी खुदा ने सजा दी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा ने उसको कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, तू मुझे नहीं देख सकेगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब मुझे देखेगा, अगर कोई देखने की कोशिश करेगा या मेरा जलाल देख लेगा तो वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर ये बात को जो है दाऊद नबी जो है वो दाऊद बादशाह जो है वो इसी बात को जो है वो कोट करता है, और इसी बात को वो उसके जहन में है कि कौन खुदा की हजूरी में खड़ा हो सकता है, कौन है जो उसके मुकद्दस मकाम पर खड़ा होगा, कौन है जो उसके मस्किन में खड़ा हो सकता है, कौन है जो उसके हैकल में खड़ा हो सकता है जहां पर खुदा बाप की हजूरी है, जहां पर खुदा की हजूरी है। तो मेरे अजीजों हम सब ये जो एजाज है हम अब खुदा यीशु मसीह में पाते हैं। खुदा यीशु मसीह से हमारे लिए राहें खोली गई हैं। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि अब ना तो पहाड़ पर वर्शिप होगी, ना जो है वो यरूशलेम में वर्शिप होगी, बल्कि अब जो है खुदा के जो लोग हैं रूह और सच्चाई से वर्शिप करेंगे, रूह और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे, रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे। लेकिन शर्त वो यही है कि उनके दिल साफ हों और उनके हाथ साफ हों, उन वो बतालत पर उनका दिल ना हो, झूठ पर उनका दिल ना हो, मकर से वो जिंदगी ना गुजारते हों। अगर हम ज़बूर 15 देखें तो वहां पर भी यही लिखा है, दाऊद यहाँ पर भी वो यही बात करता है, ऐ खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सकूनत करेगा। वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बहुतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता,
वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बिश ना खाएगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर इस ये जो सारा ज़बूर है, ये उसी बात को कोट करता है कि खुदा के खैमा में कौन खड़ा होगा, खुदा के कोहे मुकद्दस पर, कोहे सहून पर कौन कौन खड़ा हो सकता है। वही जिस पर खुदा बाप की तरफ से रास्तबाजी जिसको मिली है, जिसने रास्तबाजी का जो है मोहर जिसने अपने ऊपर लगाई है, वो जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है, और उसके पाक लहू के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम खुदावंद के पहाड़ पर खड़े हो सकें और उसके कोहे मुकद्दस पर खड़े होकर हम उसकी इबादत कर सकें, उसके वर्शिप कर सकें। हम कोहे मुकद्दस, अब हमारे लिए कोहे मुकद्दस या खुदावंद का पहाड़, बेशक वो कोहे सहून की हम बात करें जो मुस्तकबिल में खुदा में यीशु मसीह जो आने वाले हैं, लेकिन अब हमारे लिए जो है हर जगह हम खुदावंद की इबादत कर सकते हैं, लेकिन शर्त हमारा वही है कि हमारे दिल पाक और साफ हो, हमारे पास रास्तबाजी, खुदावंद की रास्तबाजी हमारे पास होना जरूरी है। तो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।